تم نہیں جانتے کہ اس میں آگے مسئلہ کیا ہے۔ سمجھدار مسلمان جب نماز ادا کریں گے تو نماز کے صدقے میں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور نماز کی برکت سے وہ ہمارے حملوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کہ مسلمان کو نماز سے غافل کر دو، اور دوسری ڈیوٹی یہ لگائی کہ اگر غافل نہ کر سکو تو کم از کم جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آ ہی گیا ہے تو اب اس کا نماز میں جی نہ لگنے دو، نماز میں اس کا دل نہ لگنے دو۔ ابلیس کہتا ہے اپنے شیاطین سے کہ میں تمہیں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ مسلمان نے اگر جی لگا کر کے ایک نماز پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کو 400 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اچھے طریقے سے وضو کریں، پھر ظاہر اور باطن کی یکسوئی کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کریں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے، اس حوالے سے چند ضروری باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نماز فرض ہوئی تو ابلیس دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی چیخ و پکار اور اس کے درد کو سن کر سارے شیاطین اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور سب نے ابلیس سے کہا کہ کیا ہوا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو ابلیس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر نماز فرض کر دی ہے۔ تو سارے شیاطین بول پڑے کہ نماز فرض ہو گئی تو اس میں کون سی قیامت آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا چلا چلا کر رو رہے ہو؟ تو ابلیس نے کہا، اے میرے چیلو، تم نہیں جانتے کہ اس میں آگے مسئلہ کیا ہے۔ سمجھدار مسلمان جب نماز ادا کریں گے تو نماز کے صدقے میں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور نماز کی برکت سے وہ ہمارے حملوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب ابلیس نے یہ بات کی تو سارے شیاطین ابلیس کو کہنے لگے کہ اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہم کیا کریں؟ تو ابلیس نے کہا کہ مسلمانوں کو نماز سے غافل کر دو، ان کے دل میں نماز پڑھنے کا خیال ہی نہ آئے، ان کو اس طرح بیزی، مشغول اور مصروف کر دو، اور دنیا میں اس قدر انہیں مستغرق اور منہمک کر دو
کہ ان کے خیال میں نماز کا تصور ہی نہ آئے، ان کے ذہن و دماغ میں نماز کے حوالے سے کوئی فکر ہی نہ آئے۔ اور اس کے بعد ابلیس نے کہا اگر یہ نہ ہو سکے تو آگے یہ کرو کہ جب کوئی مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دیں تو پھر چاروں طرف سے اس کو گھیر لو۔ یعنی سب سے پہلے تو ابلیس نے اپنے چیلے شیاطین کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ مسلمان کو نماز سے غافل کر دو، اور دوسری ڈیوٹی یہ لگائی کہ اگر تمہارا اس پر بس نہ چلے اور وہ مسجد پہنچ جائے تو پھر تم یہ کرو کہ چاروں طرف سے اس نمازی کو گھیر لو۔ نماز جب وہ پڑھ رہا ہو تو چاروں طرف سے اس کو گھیر لو، ایک اس کی داہنی جانب کھڑا ہو جائے، ایک اس کی بائیں جانب کھڑا ہو جائے، ایک اس کے اوپر کھڑا ہو جائے، اور چوتھا بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ داہنی طرف والا کھڑا ہو کر کے یہ کہے کہ داہنی طرف دیکھو کیا ہو رہا ہے، بائیں طرف کھڑا ہو کر کے یہ کہیں کہ دیکھو بائیں طرف کیا ہو رہا ہے، اوپر کی طرف سے جو آئے وہ یہ کہیں کہ اوپر دیکھو اوپر کیا ہو رہا ہے، اور چوتھا شیطان اس کو یہ کہیں کہ جلدی کرو تمہیں فلاں کام باقی ہیں، تمہیں فلاں سے ملنا ہے، تمہارا فلاں کام رکا ہوا ہے۔ تو ابلیس نے اس طریقے سے اپنے چیلے شیاطین کی دو ڈیوٹیاں لگائی۔ نماز فرض ہوئی تو اس نے روتے ہوئے اپنے سارے چیلوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پہلی ڈیوٹی یہ لگائی کہ مسلمان کو نماز سے غافل کر دو، اور دوسری ڈیوٹی یہ لگائی کہ اگر غافل نہ کر سکو تو کم از کم جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آ ہی گیا ہے تو اب اس کا نماز میں جی نہ لگنے دو، نماز میں اس کا دل نہ لگنے دو، اس کو داہنی طرف کا خیال پیدا کرو، بائیں طرف کا خیال پیدا کرو، اوپر کا خیال پیدا کرو، اس کے جتنے کام رہ گئے ہیں ان سارے کاموں کا خیال اس کے ذہن و دماغ کے اندر پیدا کرو، اور اس طریقے سے اس کو نماز کے فیض سے اور نماز کی روحانیت سے محروم کر دو۔ شیطان نے یہ ڈیوٹی لگائی۔ اب ابلیس کہتا ہے اپنے شیاطین سے کہ میں تمہیں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ مسلمان نے اگر جی لگا کر کے ایک نماز پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کو 400 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے اول تو اس کو نماز پڑھنے آنے سے روکو، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ آ گیا ہے تو پھر اس کا جی نہ لگنے دو نماز کے اندر۔ اس سلسلے میں کہ نماز میں جب مومن کا جی لگتا ہے تو آگے اس کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے، ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اچھے طریقے سے وضو کریں، پھر ظاہر اور باطن کی یکسوئی کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کریں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہیں۔ 2 رکعت نماز کس طریقے سے؟ اچھے طریقے سے وضو کریں، اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن، یعنی جب وہ نماز میں کھڑا ہے تو اس کا ظاہر تو نماز میں ہی ہے مگر اس کا باطن اور اس کا دل بھی نماز میں لگا ہوا ہو۔ اگر ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ مسلمان 2 رکعت بھی نماز ادا کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اس 2 رکعت کے صدقے میں اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آئے اور وہ اچھے طریقے سے وضو کریں اور جی لگا کر کے نماز پڑھیں، اچھے طریقے سے رکوع کریں، تو اس کی یہ نماز اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، یہ نماز اس کے پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اب ہمیں غور کرنا ہے، مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ان مسلمانوں کی ہیں
جو شیطان کے پہلے حملے کے شکار ہو گئے، اور وہ یہ کہ نماز پڑھنے ہی نہیں آتے، ان کو صبح میں نیند کی لذت مسجد نہیں آنے دیتی، انہیں دوپہر کو نیند کی لذت مسجد نہیں آنے دیتی، عصر کے وقت انہیں کاروبار کی مصروفیت مسجد نہیں آنے دیتی، مغرب کے وقت پھر کھانے کا ٹائم ان کو مسجد نہیں آنے دیتا، عشاء کے وقت پھر انہیں پکچر اور سیریل دیکھنا ہے، دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے نکلنا ہے، ان کو فون پہ باتیں کرنا ہے، اس لیے وہ مسجد نہیں آتے۔ تو پہلے تو وہ مسلمان ہیں کہ جو شیطان کے پہلے گروہ کے حملے کا شکار ہو گئے، اور وہ نماز سے ہی شیطان نے ان کو غافل کر دیا۔ لیکن دوسرے وہ مسلمان ہیں جو مسجد میں آئے ہیں، وضو بھی جنہوں نے کیا ہے، مسجد میں کھڑے ہیں، امام نے سلام پھیر دی، مگر انہیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ 4 رکعت نماز ختم ہو گئی، کہیں امام کی 1 رکعت چھوٹ تو نہیں گئی۔ ممکن ہے کہ کسی کو یہ پوچھا جائے نماز کے بعد کہ امام نے پہلی رکعت میں کون سی قراءت کی تھی اور دوسری میں کون سی قراءت کی تھی، تو اس کو پتہ بھی نہ ہو۔ نماز میں جب آتا ہے بندہ تو یہاں بھی شیطان کے حملے مزید بڑھ جاتے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک شیطان داہنی جانب کھڑا رہ کر اس کو وسوسے ڈالتا ہے، بائیں جانب کھڑا رہ کر وسوسے ڈالتا ہے، اوپر سے وسوسے ڈالتا ہے، تیسرا کہتا ہے جلدی کرو تمہارا فلاں کام بھی باقی ہے۔ تو یہ سارے وسوسات میں مومن گرفتار ہو کر کے جب نماز میں جی نہیں لگاتا تو وہ نماز میں کھڑا ہو کر کے بھی نماز کے فیضان سے محروم ہو جاتا ہے، وہ نماز پڑھ کر کے بھی نماز کی روحانیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، نماز ادا بھی کرنی ہے اور نماز جی لگا کر کے ادا کرنی ہے۔ اتنے سالوں سے نماز پڑھنے کے باوجود بھی اگر بندے کی روحانیت میں کچھ فرق نہیں پیدا ہوتا تو اس کو اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے۔ حقیقت میں تو قرآن نے تو یہ کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز مومن کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھ کر کے بھی اگر بندہ گناہوں سے باز نہیں آتا تو اس کو پھر اپنی نماز پر ہی غور کرنا چاہیے۔ رب کا کلام تو سچا ہی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، رب سے بڑھ کر کے بات اور کس کی سچی ہو سکتی ہے؟ اس نے تو سچ ہی فرمایا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، مگر نماز پڑھنے والا نماز پڑھ کر کے بھی گناہ سے نہیں رکتا تو اسے اپنے آپ پر سوچنا چاہیے کہ کیا میں نے نماز جیسی پڑھنی تھی ویسی پڑھی ہے؟ اگر ویسی پڑھی ہوتی تو ضرور نماز اس کو گناہ سے روکتی۔ آج بھی کئی بندے ایسے ہیں کہ جو کسی گناہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ان کی نگاہ بہکے یا ان کے خیالات بہکے تو نماز کی روحانیت ان کو روک دیتی ہے کہ نہیں، مجھے یہ گناہ نہیں کرنا ہے، مجھے اس سمت میں نہیں جانا ہے۔ اس لیے نماز بھی پڑھنی ہے اور نماز صحیح طریقے پر ادا کرنی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی حاضر آئے اور ایک گوشے میں کنارے پر جا کر انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے سلام کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب دیا اور اس کے بعد ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر کے پھر سے نماز پڑھو اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ گئے، نماز پڑھی، پھر سرکار کی بارگاہ میں آئے اور پھر سلام کیا، سرکار نے پھر سلام کا جواب دیا اور کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر کے نماز پڑھو اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ 3-4 اس طریقے سے ہوا تو اس صحابی نے بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں عرض کیا حضور اس سے بہتر نماز پڑھنے کا طریقہ مجھے نہیں معلوم، اب آپ ہی بتا دیں کہ میں نے نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز ادا کرنا چاہو تو اچھے طریقے پر وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد جب تم تکبیر تحریمہ کہو تو پرسکون طریقے پر تکبیر تحریمہ کہو، اور اس کے بعد تم سکون کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرو، سکون کے ساتھ رکوع کرو، سکون اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو،
اور اس طریقے سے پوری نماز کو سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرو۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے اس پیغام کے ذریعہ قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دیا کہ تمہاری نماز کی روحانیت اس بات پر موقوف ہے کہ تم نے نماز کو اچھے طریقے پر ظاہر اور باطن کے خشوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اب اس سلسلے کے اندر سیدنا امام زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاتم اصم کے پاس پہنچے۔ حاتم اصم نے امام زاہد سے پوچھا کہ حضور آپ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز کا طریقہ بتاؤ۔ تو حضرت امام زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے نماز کرنے کا تو میں اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد مسجد پہنچ کر میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے جب میں پرسکون ہو جاتا ہوں، جب میں مطمئن ہو جاتا ہوں، تو پھر میں قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اور جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو اس وقت میں تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے اپنے ذہن و دماغ میں یہ تصور پیدا کرتا ہوں کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں، میرے ابروؤں کے سامنے خانہ کعبہ ہیں، میرے سینے کے سامنے مقام ابراہیم ہیں، میری داہنی جانب جنت ہیں اور میری بائیں جانب جہنم ہیں، اور میرے پیچھے ملک الموت کھڑے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز تصور کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، اس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں۔ یعنی داہنی جانب جنت ہے، ادھر جہنم ہے، ذرا بھی کھسک گیا تو کدھر گر جاؤں گا پتہ نہیں، پیچھے ملک الموت کھڑے ہیں، میں پل صراط پر کھڑا ہوں، اور سامنے میرے ابروؤں کے خانہ کعبہ اور سینے کے سامنے مقام ابراہیم ہے، اور یہ تصور جماتا ہوں کہ میرا رب میری ہر حالت کو دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو حضرت حاتم اصم نے پوچھا حضور آپ اس طریقے سے نماز کب سے پڑھ رہے ہیں؟ کہ 30 سال ہو گئے میں اسی طرح نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو دوستان محترم، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم نماز کس طریقے سے ادا کرتے ہیں اور ہمیں نماز کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان کی سرزمین پر آباد ہر مسلمان ان کے احسان کے سامنے سر خمیدہ ہے، ان کے احسان کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں کہ انہی کی دعوت و تبلیغ سے ہند میں لاکھوں لوگوں تک نور ایمان پہنچا۔ سلطان الہند خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شام کی سرزمین پر، شام کے ایک شہر کے باہر پہاڑی علاقے میں گیا تو میں نے وہاں پر ایک بزرگ کو دیکھا، محمد الواحد غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے، اگل بگل ان کے 2 شیر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں قریب گیا، خوف پیدا ہوا تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، قریب آ جاؤ۔ جب میں ان کے قریب گیا تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر گوشت نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اتنے دبلے پتلے اور کمزور کہ ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ میں ان کے قریب گیا، میں نے حالت دیکھ کر کے پوچھا کہ حضور یہ حالت آپ کی کیسے ہو گئی ہیں؟ تو محمد واحد غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معین الدین، کئی سالوں سے میں اس غار کے اندر ہوں، دنیا سے کنارہ کشی کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں، ہمہ دم اس کی طرف لو لگائے رکھتا ہوں، لیکن ایک غم ہے جو مجھے کھائے جا رہا ہے، ایک تکلیف ہے جس میں پگھلتا جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کہا جب میں نماز ادا کر لیتا ہوں تو نماز ادا کرنے کے بعد اس غم میں پگھلتا رہتا ہوں کہ کہیں نماز کی شرائط میں سے کسی شرط میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، نماز کے فرائض میں سے کسی فرض میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ یہ ہیں ہند کی دھرتی پر آباد ولیوں کے شہنشاہ، ان کے سامنے اس طریقے کی بات ہو رہی ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد وہ روتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد وہ پگھلتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد وہ
شرائط اور فرائض میں کسی کمی کے رہ جانے کی وجہ سے خوف زدہ نظر آتے ہیں، آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے اور کوئی خوف نہیں ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں اور خوف رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں اور روتے ہیں، اور نماز بھی کیسی ادا کرتے ہیں کہ سال ہاں سال گزر چکے دنیا سے کنارہ کش ہیں، سال ہاں سال گزر چکے ایک جگہ پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف ہیں، مگر اس کے باوجود بھی نماز کی ادائیگی کے بعد کس قدر ان کے ذہن میں نماز کی قبولیت کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ کا خوف طاری رہا کرتا تھا۔ اس لیے یاد رکھنا، اولاً وہ لوگ جو نماز ادا نہیں کرتے وہ شیطان کے شکار ہو چکے ہیں، کیسی بھی مصروفیت ہو، دکان پر ہو، مکان پر ہو، کام میں ہو، کہیں بھی ہو، جیسے ہی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا آئے، فوراً اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر کے چل پڑو مسجد کی طرف، اور سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے اپنی نماز ادا کر کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور دوسرا گروہ اگر نماز کے لیے آ گیا ہے تو پھر یوں نہیں کہ ساری نماز میں دکان ہی کا سارا حساب کتاب ہوتا رہا اور نماز کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، جب سے میں نے اس حدیث پاک کو پڑھا ہے اس کی ایک عجب لطف محسوس کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے قائما بین یدی الرحمن، وہ حقیقت میں رحمان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رحمان رب کی خاص رحمتوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور جب نماز میں رحمان رب کی رحمتوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور پھر جب اس کا ذہن مکان کی طرف، دکان کی طرف، کھیت کھلیان کی طرف، دوست احباب کی طرف جاتا ہے تو رب ارشاد فرماتا الی من تلتفت الی من هو خیر منی، اے میرے بندے کدھر دھیان لے جاتا ہے؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے بھی بہتر ہو؟ جدھر تو دھیان لے جا رہا ہے۔ تو اب نماز میں اگر یہ تصور ہو کہ رب کی خاص رحمتوں کے سامنے کھڑے ہیں اور دھیان ادھر ادھر جائے گا تو رب کہے گا ہم سے الی من تلتفت، تو کدھر دھیان لے جا رہے ہو؟ تو اب یہ تصور پیدا ہوگا تو نماز میں روحانیت پیدا ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ خواجہ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور نماز میں کتنا ادب رکھنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اتنا تو کم از کم ہونا ہی چاہیے جتنا ایاز سلطان محمود کے دربار کا کرتا تھا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ ایک مرتبہ سلطان محمود کے سامنے ایاز ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اچانک ہاتھ چھوڑ کر کے انہوں نے پاؤں کی طرف بڑھایا اور موزے کو حرکت دی، تو سلطان سمجھ گئے کہ یا تو ان کو کوئی عذر ہے یا انہیں کوئی تکلیف ہے۔ فوراً ایاز کو باہر کسی کام کے لیے بھیجا اور دوسرے بندے کو ایاز کے پیچھے لگایا کہ دیکھو ایاز باہر نکل کے کیا کر رہا ہے۔ جیسے ہی ایاز باہر نکلے انہوں نے موزہ اتارا تو اندر سے ایک بچھو نکلا، انہوں نے موزے کی نوک سے اس بچھو کو کچل دیا اور افسوس کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے سال ہا سال سے سلطان محمود کے دربار میں کبھی بے ادبی نہیں کی، آج تو نے مجھے بالآخر سلطان محمود کے دربار کا بے ادب بنا ہی دیا۔ افسوس کرتے ہوئے یہ کہہ کے چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے اندر جس دیکھنے والے کو لگایا تھا اس نے ساری بات سلطان محمود کو بتا دی۔ ایاز جب آئے تو سلطان محمود نے کہا کہ ایاز تم نے آج ایسی حرکت کیوں کی؟ تو اب دیکھو بہانہ خور لوگ اس پر بھی توجہ دیں کہ بہانے رب کی عبادت کے سامنے لوگ کر رہے ہیں۔ یہاں ایاز نے کیا کہا کہ غلاموں کا غلطی کرنا اور مالکوں کا معاف کرنا یہ پرانا طریقہ ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی آپ معاف کر دیں کہ میں نے آپ کے دربار میں ہاتھ چھوڑ کر بس موزے تک ہاتھ لے گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سلطان محمود نے کہا کہ میں تمہاری پوری بات جانتا ہوں، اب تم سچ سچ بتاؤ بات کیا ہے۔ میں تمہارے بچھو والی بات جان چکا ہوں،
تو ایاز نے کہا اگر آپ جان ہی چکے ہیں تو پوری جان لیں کہ بچھو نے مجھے 7 مرتبہ ڈنک مارا اور میں نے 7 مرتبہ برداشت کیا اور آپ کے دربار کا اتنا لحاظ رکھا کہ ہاتھ تک نہیں چھوڑے، مگر جب 8ویں مرتبہ اس نے ڈنک مارا تو میری قوت برداشت جواب دے گئی، تو میں نے صرف ہاتھ چھوڑ کر کے موزے تک لے گیا اور حرکت دی۔ خواجہ ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ رب کی بارگاہ کا ادب ہونا چاہیے۔ اس لیے ساتھیو، یہ جمعہ کے دن بھری ہوئی مسجد کتنی اچھی لگتی ہے۔ آپ کے سجدوں ہی سے تو مسجد آباد رہتی ہے۔ اور یاد رکھنا، میں جمعہ کا وقت ہے، تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی، درجنوں حدیثیں اور واقعات نگاہ میں رکھ کر کے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو اپنے گھر کو اور اپنی نسل کو آباد رکھنا چاہتا ہے وہ خدا کے گھر کو آباد کرے، اس کا گھر بھی آباد ہوگا، اس کی نسلیں بھی آباد رہے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو جی لگا کر کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔